الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم جو 12 آیات پر مشتمل ہے، اس سورت میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ تحریم رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے محبوب، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ نے اسے اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیا؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے اور تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے۔ حسب معمول ایک روز جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا۔ وہاں سے اٹھ کر آپ علیہ السلام حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو شہد کھایا ہے، اور عین ممکن ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ مغافیر کے درخت پہ بیٹھی ہوں اور وہاں سے بھی کچھ اس کا رس نکالا ہو، تو ممکن ہے شہد کے کھانے کی وجہ سے اس کی بو جو ہے، اس کا ذائقہ جو ہے یا اس کی بو جو ہے اس کے اندر محسوس ہو رہی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے شہد نہ کھانے کی اور شہد نہ پینے کی قسم اٹھا لی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ازراہ شفقت آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک حلال چیز یعنی شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے قسم توڑ کر کفارہ ادا کیا۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر اس کی پوری تفصیل کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی صورت کی آیت نمبر 8 کے اندر خالص توبہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خالص توبہ یہ ہے جو گناہ کیا ہے اس پر انسان کو ندامت ہو، جو فرض چھوڑ دیا ہے اسے قضا کرے، کسی کا مال لیا ہے واپس کرے، کسی سے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ جس طرح اس نے اپنے نفس کو گناہ کرتے دیکھا، اسی طرح اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھے۔ خالص توبہ کرنے پر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، اور اس معافی کے ساتھ ہی ایسے باغات کا وعدہ ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی تمام نافرمانیوں سے خالص توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل ایمان کے لیے جو اللہ نے انعامات تیار رکھے ہیں آخرت میں، اللہ جل شانہ ہمیں بھی وہ تمام انعامات جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔